بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں، کیا تمہیں سوڈانیوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جب دنیا کی نظریں یوکرائن، غزہ یا مشرق وسطیٰ پر جمی ہیں، افریقہ کے دل میں ایک ایسا ملک جل رہا ہے جس کی چیخیں شاید کسی تک نہیں پہنچ رہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سوڈان کی، جہاں ایک خونی خانہ جنگی نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ جنگ صرف بندوقوں اور توپوں کی نہیں بلکہ اقتدار، نسل اور طاقت کی ایک ایسی کشمکش ہے جس کے اثرات پورے افریقہ کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ سوڈان اس وقت افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ملک کبھی کوشی سلطنت کا مرکز تھا۔ کوشی سلطنت پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں عظیم سلطنت ہوتی تھی اور دنیا کی قدیم تہذیب سمجھی جاتی تھی۔ فرعونوں کے زمانے میں یہ ایک طاقتور ریاست کے طور پر ابھری تھی۔ پھر 20ویں صدی میں برطانیہ اور مصر کی مشترکہ حکومت آئی جسے اینگلو ایجپشین کنڈومیم کہا جاتا ہے۔ آخر کار سال 1956 میں سوڈان کو آزادی مل گئی، مگر آزادی کے ساتھ ہی ان میں بے شمار اختلافات بھی تھے۔ شمالی سوڈان میں عرب مسلمان آباد تھے جبکہ جنوبی سوڈان میں افریقی عیسائی آباد تھے۔ مذہب کا یہ تضاد ایک دن خانہ جنگی میں بدل گیا۔ سال 1956 کی آزادی کے بعد سے آج تک سوڈان کبھی بھی سکون نہ دیکھ سکا۔ پہلی خانہ جنگی 1955 میں ہوئی، پھر دوسری خانہ جنگی آزادی کے بعد جاری رہی جو 20 سال تک چلتی رہی۔ 20 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آخر کار سال 2011 میں جنوبی سوڈان جو ہے اس کی علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا۔ جنوبی سوڈان میں بھی مکمل امن نہیں ہے، لیکن بہرحال اقتدار کا تسلسل ہے جو کہ ابھی تک سالوا کیر کے پاس ہے۔ شمال میں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ سال 2019 میں عمر البشیر کا دور ختم ہوا تو لوگ خوش ہوئے، مگر جلد ہی نئے جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور آج سوڈان دو طاقتور جرنیلوں کے درمیان تقسیم ہے۔ ایک طرف SAF یعنی سوڈانی آرمڈ فورسز کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان ہیں، جبکہ دوسری طرف RSF ریپڈ سپورٹ فورس کے لیڈر محمد حمدان ڈگالو موسی وہ اس کے سربراہ ہیں، یعنی RSF کے۔ قبل ازیں دونوں جرنیلوں نے مل کر ہی صدر عمر البشیر کی حکومت کو ختم کروایا تھا، مگر جو ہی ان کو اقتدار ملا تو اقتدار کی کرسی پر آتے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اب اپریل 2023 میں ان دونوں میں لڑائی شروع ہوئی اور جو اس وقت تک کی صورتحال ہے آپ اس نقشے کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو سرخ رنگ سے مارک شدہ علاقے ہیں، یہاں پہ سوڈان کی آرم فورسز کا کنٹرول ہے۔ ان کی جو تعداد ہے وہ 2 لاکھ کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ مغرب میں اگر آپ دیکھیں تو نیلے رنگ میں جو سوڈان کا علاقہ ہے، اس علاقے میں RSF کا کنٹرول کہا جاتا ہے، اور RSF کی جو افواج ہے ان کی تعداد 1,50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں طاقتور جرنیلوں میں لڑائی کی وجہ سے اس وقت دارالحکومت خرطوم جو ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے۔ لوگ مسلسل اس پریشانی کی وجہ سے ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کوئی ہمسایہ ملک چاڈ جا رہا ہے، کوئی مصر کی طرف نکل رہا ہے اور کوئی جنوبی سوڈان کی طرف۔ جب سے ان دونوں جرنیلوں میں یہ کنفلکٹ شروع ہوا ہے، اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق 15,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 90 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور 2 کروڑ سے زائد افراد کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ دارفور میں نسل کشی کے الزامات RSF پر لگائے جا رہے ہیں۔ عورتیں، بچے سب ہی ان کی زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حیرانی ہے کہ پوری دنیا سوڈان میں ہونے والے ان واقعات پر بالکل خاموش ہے۔ کبھی ناظرین غور کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا خاموش ہے؟ تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سوڈان میں چونکہ تیل نہیں ہے، کسی بڑی فوجی طاقت کے فوجی اڈے نہیں ہیں
اور اسی طرح جو دنیا کا میڈیا ہے اس نے بھی غالباً اس ملک کو بالکل بھلا دیا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی کوریج بھی یہاں کے حالات پر نہیں دی جاتی۔ در حقیقت اس وقت سوڈان میں صرف انسانیت جو ہے وہ مر رہی ہے۔ اب نہ تو اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہی افریقی بلاک کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی وسائل یا اختیار ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو جنگ ہے کسی ایسے ملک میں ہو رہی ہے جو کہ شاید اس دنیا کے نقشے سے ہی باہر ہے۔ یہ اس وقت کے حالات جو ہیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو دنیا کے ممالک ہیں کچھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو سوڈان جو ہے وہ پھر مختلف اور ٹکڑوں میں بھی بٹ سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے دارفور الگ ہو جائے، خرطوم جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، اور اسی طرح جو ایک پورٹ ہے سوڈان کی وہ بھی الگ ایک علاقہ بن جائے۔ بدقسمتی سے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر اور ایتھوپیا جو کہ سوڈان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے جو متحارب فریقین ہیں ان کو مدد دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ صرف خانہ جنگی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے ایک پراکسی وار سی بنتی جا رہی ہے، اور اگر اس ملک میں امن نہ لایا گیا اور اگر فوری طور پر UN افریقن بلاک اور دنیا کے پاورفل جو ممالک ہیں، طاقتور جو ممالک ہیں، وہ کوشش کر کے اس علاقے میں یا اس ملک میں امن قائم نہیں کرتے تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ جنگ کی آگ جو ہے وہ پھر بحر احمر یعنی ریڈ سی تک بھی پھیل سکتی ہے۔ جہاں تک سوڈان کے لوگوں کا تعلق ہے تو اس ملک کے رہنے والوں کے لیے یہ اب جنگ نہیں، وہ اس کو ایک قیامت کہتے ہیں، کیونکہ ہر طرف فاقے ہیں، ہر طرف خوف ہے، جدھر جائیں لاشیں ہی ملتی ہیں، اور دنیا بھر میں ایک ایسی خاموشی ہے جو کہ دنیا کے ضمیر پر ایک قسم کا بوجھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن چکی ہے۔ بہرحال چونکہ کسی طرف سے کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ہم کم از کم اس کے بارے میں کچھ آواز تو اٹھائیں۔ تو ناظرین، آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے تو بہتر ہے پھر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں یا شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی کاوش سے ہی اس دنیا میں جو یہ جو امن کے نام نہاد ٹھیکیداران بنتے پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوڈان سے اٹھنے والی ان چیخوں کو سننے کے قابل ہو جائیں اور کچھ کرنے کی توفیق پا لیں، اور صرف انسانیت کے ناطے ہی اس خطے میں بھی امن بحال ہو سکے، کیونکہ جیسے ابھی بتایا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسے وسائل تو ہے نہیں جن پر طاقتور ملکوں کی نظر ہو، لیکن بہرحال وہاں انسان بستے ہیں جو چیخیں مار مار کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کسی کی نظر اس طرف ہو جائے۔